ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق بالجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خالق کی نسبت سے مخلوق کا تعلق ابتداءً ایمان سے ہے. کفر طاری ہوا ہے، ایمان بنیادی تھا. اس سے قبل ہم کفر کی خاص قسم مرتدین سے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں. ہم کو ایمان سمجھ لینا ضروری ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حقیقی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کے پاس ایمان کی تعریف ہے تو بتائیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ میں خطیب نہیں ہوں یار، میں مدرس آدمی ہوں. مولانا نے کہہ دیا بیان کروں گا، میں تو بیان کرنا نہیں آتا مجھے. ہم تو درسگاہ کے لوگ ہیں، درسگاہ کی نسبت سے کوئی بات کرو ہم سے. وہ بیان کرنے والے خطیب اور جو مقرر ہوتے ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. جو مدرس ہوتے ہیں وہ صرف دیتے نہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں لیتے ہیں. دیکھو، ایمان کی تعریف بنانے کی اجازت نہیں ہے، بتانے کی درخواست ہے. ٹھیک ہے؟
اگر ہاں یہ کچھ بات ٹھیک ہے. ایمان لانے کے لیے تو سادہ سی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بندہ مسلمان ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بندہ مسلمان ہو گیا. یہ دونوں چیزیں بھی نہ ہوں، تصدیق کامل حاصل ہو جائے تو بھی مسلمان ہو گیا. ایمان آمن یؤمن ایمانا، اس کا لغوی معنی دو طرح سے آیا ہے. اگر صلہ با کے ساتھ ہو تو یہ تصدیق کے معنی میں آتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب اے یصدقون بالغیب. صلہ لام ہو تو اعتقاد کے معنی میں آیا ہے. قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، یوں ہمارا ایمان امن سے مشتق ہے. جب ہم کسی پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم اس کو کفر سے بے خوف کر دیتے ہیں. اصطلاحاً جو ایمان کی تعریف کی گئی ہے وہ تصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتاً تفصیلاً فی ما علم تفصیلاً اجمالاً فی ما علم اجمالاً، ان تمام امور کی تصدیق کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے معلوم ہوئی، تفصیلاً ان چیزوں کی تصدیق کرنا جو تفصیلاً معلوم ہوئی، اجمالاً ان چیزوں کی تصدیق کرنا جو اجمالاً معلوم ہوئی. لیکن ان تمام معلومات کے ساتھ ایک شرط یہاں لگی ہوئی ہے، وہ تمام معلومات بداہتاً ہوں. والتصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتاً، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے بداہتاً معلوم ہوئی. تفصیلاً ان چیزوں کی تصدیق کرنا جو تفصیلاً معلوم ہوئی، اجمالاً ان چیزوں کی تصدیق کرنا جو اجمالاً معلوم ہوئی. علمی اصطلاح میں دو باتوں کو سمجھنا ضروری ہو. یہاں تصدیق کا لفظ آیا ہے، تصدیق کا. اے بچے میری طرف متوجہ رہو تھوڑی دیر. ہم سے علم لینے کے لیے ضروری ہے کہ پوری طرح متوجہ رہو. جنہوں نے ادھر ادھر باتیں کرنی ہوں دائیں بائیں ہو جائیں. سامنے لوگ جو ہمیں نظر آ رہے ہوں وہ خوب متوجہ ہوں. تصدیق کے دو مراحل ہیں. ایک مرحلہ تصدیق کا جس کو تصدیق منطقی کہتے ہیں،
دوسرا مرحلہ تصدیق کا، جس کو تصدیق لغوی کہتے ہیں۔ تصدیق منطقی محض معرفت کا نام ہے، جاننا، وہ یہاں مطلوب نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے تصدیق کا، جان کر ماننا، جس کو تصدیق لغوی کہتے ہیں۔ یہ مراد ہے۔ محض معرفت جناب ابو طالب کو، فرعون کو، یہودیوں کو، ہرقل کو، سب کو حاصل تھی۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا۔ قرآن کریم میں یہود سے متعلق ہے یعرفونہ کما یعرفون آباءہم۔ فرعون سے متعلق ہے لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ہرقل نے جب اس کے پاس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پہنچا، اس نے بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی معرفت کا اظہار کیا تھا۔ تو یہ ساری کی ساری تصدیقات منطقیہ تھیں، جاننا تھا، جان کر ماننا نہیں تھا۔ ہماری شریعت میں جو مطلوب ہے تصدیق، وہ جان کر ماننا ہے، جس کو تصدیق لغوی کہتے ہیں۔ آپ قریب ہو جائیں۔ ادھر آ جاؤ، یہ جگہ خالی۔ ادھر سے بھی کوئی آواز تیز کرو بھائی۔ دوسری چیز سمجھنے کی ہے ضرورتاً۔ ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ہمیں بداہتاً معلوم، علم بدیہی اور ضروری وہ کہلاتا ہے جو قطعی اور یقینی ہو، جس کے ذرائع اتنے واضح، محکم، مضبوط ہوں ان کی تردید اور ان کا انکار ممکن نہ ہو۔ جیسے اس وقت رات ہے، اب رات کی بداہت اتنی یقینی اور قطعی ہے، اس کا انکار ممکن نہیں۔ سورج نکلا ہوا ہو، دن کی روشنی ہو، تو سورج کی روشنی کی بداہت اور روشنی کے ساتھ دن کی موجودگی اتنی قطعی اور یقینی ہوتی ہے کہ اس کا تدافع اور انکار ممکن نہیں ہوتا۔ تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ثابت ہے کہ ان کا انکار ممکن نہیں۔ اس نوعیت کی قطعیت کے ساتھ علم حاصل ہو، صحابہ کرام کو دو طرح سے حاصل تھا۔ ہم کو ایک طرح سے حاصل ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو علم بدیع حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مشاہدہ اور سماع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ اتنی قطعی اور یقینی بات تھی کہ اس کو انکار کرنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اب اگر کوئی خبر واحد کا انکار کرے اس کو کافر نہیں کہیں گے، چونکہ ظنی ہے ہمارے ہاں، اس کے طرق ہم تک پہنچنے کے ظنی ہیں۔ لیکن اسی بات کا اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سن کر انکار کرتا تو وہ کافر ہو جاتا۔ اس لیے کہ علم قطعی کا ایک مضبوط ذریعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سماعت۔ اور دوسری چیز تواتر ہے۔ تواتر سے علم قطعی یقینی بدیہی حاصل ہوتا ہے، جس کو علم ضروری کہتے ہیں۔ تواتر کی یہ تعریف کی جاتی ہے جس کے ناقلین ہر زمانے میں اتنے ہوں جن کا جھوٹ پر متفق ہونا یہ اتفاقاً ان سے جھوٹ کا صدور محال ہو۔ تواتر کی پھر 4 قسمیں بیان کی گئیں۔ تواتر الاسناد، تواتر الطبقہ، تواتر العمل، تواتر بالقدر المشترک۔ تواتر الاسناد کا مطلب ہے کہ کسی روایت حدیث اور سند حدیث پر قرن اول سے اتنے لوگ جمع ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا یا اتفاقاً ان سے جھوٹ کا صدور محال ہو۔ بالمعنی تو ہمارے ذخیرہ حدیث میں بہت ساری احادیث متواتر کہلائی گئی ہیں، باللفظ ایک حدیث ہے جس کو متواتر کہا گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ دوسری چیز ہے تواتر العمل۔ تواتر العمل کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی کچھ سند تو اس انداز سے محفوظ نہ ہو، لیکن عمل یوں متواتر ہو کہ ہر زمانے میں عمل کرنے والے اتنے لوگ رہے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا یا اتفاقاً ان سے جھوٹ کا صدور محال رہا۔ مثلاً تعداد رکعات ہیں، تعداد رکعات سے متعلق کوئی حدیث متواتر نہیں ہے، کوئی حدیث متواتر نہیں کہ فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 ہیں۔ لیکن ہر زمانے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک اتنے لوگ ان فرائض کی رکعات کا اہتمام کرتے آئے ہیں کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا یا اتفاقاً ان سے جھوٹ کا صدور محال ہے۔
رکعات کا تعین اور ان کی فرضیت کی یہ نوعیت اس تواتر العمل سے ثابت ہے۔ تیسری چیز ہے تواتر الطبقہ، کہ کسی چیز پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر اب تک طبقتاً بعد طبقتاً لوگ یوں متفق رہے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا یا اتفاقاً ان سے جھوٹ کا صدور محال رہا ہو۔ مثلا ما بین الدفتین کلام اللہ ہے، مصحف پاک قرآن کریم کا نسخہ۔ اب ہمارے پاس کوئی احادیث یوں متواتر نہیں، کچھ سندیں ان کی متواتر نہیں کہ جن میں الحمد سے لے کر والناس تک، اقرأ سے لے کر الیوم اکملت لکم تک کچھ سند محفوظ ہو کہ یہ آیت بھی اللہ کا کلام ہے، یہ آیت بھی اللہ کا کلام ہے، یہ سورت بھی اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے پاس کی کوئی سند موجود نہیں، لیکن ہر زمانے میں اس ما بین الدفتین کو اللہ کا کلام کہتے کہتے لوگ اب تک یوں آ رہے ہیں اور اتنی مقدار و تعداد میں کہتے آ رہے ہیں کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا یا اتفاقاً ان سے جھوٹ کا صدور محال ہے۔ اس سے بھی ایک قطعی اور علم یقینی ہمیں حاصل ہوا کہ ما بین الدفتین کا حرف حرف اللہ کا کلام ہے۔ چوتھی قسم ہے تواتر القدر المشترک یا التواتر بالقدر المشترک، قدر مشترک کا تواتر ہو۔ ہمارے ہاں اب تک بھی مثالیں دے دیتے ہیں، بڑا تو حاتم طائی بن گیا، آج تو حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی آپ نے، کوئی بخیل نوعیت کا بندہ چائے پلا دے کسی کو تو۔ اب حاتم طائی سخی آدمی تھے، ہمارے پاس نہ اس کی کوئی سند ہے نہ کوئی روایت ہے۔ اب واقعات مختلف ہیں اور اس قدر تواتر سے ہیں کہ کوئی کہتا ہے حاتم طائی کھانا بہت کھلاتے تھے، گاڑیاں بہت دے دیتے تھے، مہمانوں کی ضیافت بہت کرتے تھے، کثیر الرماد تھے، فلاں تھے فلاں۔ یعنی ان کی سخاوت کی نوعیت میں آراء مختلف ہیں، لیکن ان کی سخاوت پر ساری آراء متفق ہیں۔ اور وہ تب سے لے کر، یہ خود مسلمان نہیں تھے، ان کے بیٹے عدی بن حاتم صحابی رسول ہوئے ہیں۔ اب حاتم طائی کی سخاوت تواتر بالقدر المشترک سے ثابت ہے۔ ہمارے پاس علم قطعی اور یقینی حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ تواتر ہے۔ ہمارے دینیات میں جو چیزیں تواتر سے ثابت ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا علم علم ضروری ہے، ان کا علم علم بدیہی ہے، ان کا علم علم قطعی ہے۔ ان تمام پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ ایمان عام طور پر 6 چیزوں کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے، آمنت باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شر۔ اس کے بالمقابل چیز اسلام ہے۔ اسلام کا
لغوی معنی تو انقیاد ظاہری سے کیا جاتا ہے، گردن نہادن۔ ایمان اور اسلام میں نسبت تفصیلی باتیں ہیں، جو متفق علیہ بات ہے تباین مع التلازم ہے، تباین مع التلازم ہے۔ چونکہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اسلام انقیاد ظاہری کا نام ہے، ان دونوں میں جو نتیجہ خیز نسبت بیان کی گئی وہ تباین مع التلازم ہے۔ جیسے دن اور روشنی میں تباین ہے، لیکن یہ تباین مع التلازم ہے، جب دن ہوگا روشنی ہوگی، جب روشنی ہوگی دن ہوگا۔ مسلمان کی اس اعتبار سے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اسلام انقیاد ظاہری کا نام ہے، اسی وجہ سے حدیث جبریل میں اسلام کے سوال میں ارکان ظاہرہ کا بیان ہوا۔ اخبرنی عن الاسلام قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان والحج۔ اور اخبرنی عن الایمان کے جواب میں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولقائہ والقدر خیرہ وشرہ او کما قال۔ روایات کے اختلاف کے ساتھ ذرا سا الفاظ کا اختلاف احادیث میں موجود ہے۔ اس نوعیت کا انقیاد باطنی اور انقیاد ظاہری جس کو حاصل ہو جائے وہ مسلمان کامل کہلاتا ہے۔ ایک فنی بات ذہن میں رکھ لیجئے، جو عام طور پر کفریات کو سمجھنے میں خلل انداز ہوتی ہے، ایمان لانے کے لیے تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، مومن ہونے کے لیے تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے، کافر ہونے کے لیے تمام ضروریات دین کا انکار ضروری نہیں۔ موجبہ کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ سالبہ جزیہ آتی ہے، سالبہ کلیہ نہیں آتی۔ ایمان لانے کے لیے ایجاب کلی ضروری ہے، کفر کے لیے سلب جزی کافی ہے۔ ایمان لانے کے لیے آپ پورے قرآن پر ایمان لے آئیں، تمام متواترات پر ایمان لے آئیں، تمام بدیہیات پر ایمان لے آئیں، لیکن کافر ہونے کے لیے کسی ایک آیت کا انکار کر دیں، کسی ایک بدیہی من البدیہیات کا آپ انکار کر دیں، ایمان سے نکل گئے۔ چنانچہ علماء نے مسلمان کی 3 قسمیں لکھی ہیں: مسلمان ظاہری، مسلمان حکمی، مسلمان حقیقی اور اعتقادی۔ مسلمان ظاہری تو وہ ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ظاہراً وہ مسلمان ہے، بھلے اس کے اندر تصدیق قلبی نہ ہو۔ مسلمان حکمی وہ کہلائے گا جو مسلمانوں کے گھر میں رہتا ہے، پیدا ہوا ہے، وہاں حکماً مسلمان ہے۔
اور مسلمان حقیقی وہ ہے جو اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق قلبی بھی رکھتا ہے، وہ حقیقی اور اعتقادی مسلمان ہے۔ لو آپ نے اب ایمان کی تعریف اور مومن کا بنیادی تعارف حاصل کر لیا، اب ہم کفر کی طرف آتے ہیں۔ یہ جیسے تفصیلاً میں نے ایمان کی تعریف کی ہے، وہ تصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتاً تفصیلاً فیما علم تفصیلاً اجمالاً فیما علم اجمالاً۔ اس کو آپ مختصر الفاظ میں بھی یاد کر سکتے ہو، وہ تصدیق ما ثبت به ضرورتاً۔ اتنا تو سارے یاد کر لو یار، ابھی یاد کر لو کیا، وہ تصدیق ما ثبت به ضرورتاً۔ ایمان کی کیا تعریف، وہ تصدیق ما ثبت به ضرورتاً۔ اس سارے کورس میں کم از کم ایمان کی تعریف تو ہمیں آ جائے۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کفر کی تعریف تفصیلاً آپ کریں تو یہی کفر کی بھی تعریف ہے۔ وَالتَّكْذِيبُ بِمَا عُلِمَ مَجِيءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِهِ ضرورتاً تفصیلاً فِيمَا عُلِمَ تفصیلاً اجمالاً فِيمَا عُلِمَ اجمالاً۔ کہ ان تمام چیزوں کو جھٹلانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بداہتاً معلوم ہوئی، تفصیلاً جو تفصیلاً معلوم ہوئی، اجمالاً جو اجمالاً معلوم ہوئی۔ اور مختصر انداز میں آپ کفر کی کیا تعریف کر لیں گے، وَالتَّكْذِيبُ مَا ثَبَتَ بِهِ ضَرُورَةً۔ کفر کی کیا تعریف بولو یار، وَالتَّكْذِيبُ مَا ثَبَتَ بِهِ ضَرُورَةً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو چیزیں بداہتاً ثابت ہوئی ہیں ان کو جھٹلا دینا۔ تمام کو یا کچھ کو۔ وہ مرزا جو ہے، مرزا قادیانی کا جو خلیفہ تھا، مرزا محمد علی نام ہے، مرزے سے تو آج کل بڑے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں نا آپ کے، بڑی معلومات ہیں آپ کو اس کے بارے میں۔ تعلقات ہر طرح کے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے عمران خان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اس نے ایمان کی تعریف کی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس بات پر ایمان لانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کی کتابوں میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے۔ اس نوعیت کی تعریف کا مقصد یہ ہے کہ سارے مرزائیوں کو مسلمانوں کی فہرست میں داخل کرنا، کہ ہم رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ہماری جب یہ کفر کی تعریف آئے گی تو وہ اسلام سے نکل جائیں گے، کفر کی تعریف ان پر سچی آئے گی، چونکہ وہ تمام نہیں تو بہت ساری مسلمات بدیہیات کے منکر ہیں۔
تو آپ نے کافر کی جب اصطلاحی تعریف سمجھ لی، علماء نے لکھا ہے کافر کی 7 قسمیں۔ تعدد الہہ کا قائل ہو، مشرک ہے۔ زمانے کے قدم کا قائل ہو، دہری ہے۔ منسوخ ادیان سماوی کا قائل ہو، یہودی اور نصرانی ہے۔ کفر کو چھپائے، اسلام کو ظاہر کرے تو وہ منافق ہے۔ اسلام سے لوٹ کر کفر میں چلا جائے واپس تو مرتد ہے۔ کتنی ہو گئی؟ متفقات مجمع علیہ، میں توجیحات اور تعویلات کا قائل ہو تو ملحد و زندیق ہے، کالقادیانی۔ قرآنی اصطلاح میں ملحد، حدیثی اصطلاح میں زندیق۔ سرے سے قرآن و سنت اور بدیہیات دین کا منکر ہو تو وہ ایک عام کافر ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 7۔ ہمارا موضوع ان میں مرتد ہے۔ مرتد ارتداد سے ہے، باب افتعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، مرتدن سے مرتدن، مضاف ثلاثی ہے۔ مرتد ارتداد سے ہے، اس کا معنی ہے لوٹنا۔ اصطلاح میں مرتد کی جو تعریف کی گئی ہے وہ آسان ہے، من رغب عن الاسلام ورجع الى الکفر، اسلام سے اعراض کر کے کفر میں واپس لوٹ جائے تو وہ مرتد ہے۔ آگے ارتداد سے متعلق قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں جو ابھی ہم نے تلاوت کی۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے یہاں دین اسلام مراد ہے۔ کسی نصرانی، یہودی، ہندو، قادیانی کو جو اپنے مسلک سے پلٹ کے اسلام کو آئے، مرتد نہیں کہیں گے، مسلم کہیں گے۔ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جو پلٹ جائے دین اسلام سے اور پھر اس حال میں مر جائے تو وہ کافر ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کے سب اعمال اکارت و برباد ہو گئے۔ اولئک هم الخاسرون۔
مسلمان ہونے کے لیے عاقل اور با اختیار ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط نہیں۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ اور صحابیات کا اسلام عقل و اختیار کی بنیاد پر عدم بلوغ میں بھی معتبر ہوا۔ بڑی جماعت ہے یوں صحابہ کرام کی۔ بلکہ مبسوط سرخسی میں علامہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور شاندار بات لکھی۔ اس آیت کے تحت وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یہ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچپنے میں نبوت مل سکتی ہے تو نبوت اس وقت کی معتبر ہے تو اسلام تو بطریق اولا معتبر ہوگا۔ تو اسلام لانے کے لیے عقل اور اختیار شرط ہے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد ارتداد کے لیے تین چیزیں شرط ہیں: عقل، اختیار اور بلوغ۔ اگرچہ ہمارے حضرات احناف میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے بالغ عاقل متمیز، بلکہ عاقل متمیز صبی کا ارتداد معتبر ہے۔ عاقل متمیز صبی کا ارتداد معتبر ہے جیسا کہ اس کا اسلام معتبر ہے۔ ہمارے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صبی متمیز کا اسلام تو معتبر ہے، ارتداد معتبر نہیں۔ حضرت امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہ صبی کا بھلے عاقل ہو متمیز ہو، نہ اسلام معتبر ہے نہ ارتداد معتبر ہے۔ تاہم حضور آواز آ رہی ہے؟ ارتداد کیسے واقع ہوتا ہے اور کیسے ثابت ہوتا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، کچھ ہم پر سفر کے اثرات ہیں، پرسوں سے ہم اندرون سندھ کے سفر پر تھے۔
رات بھی کوئی 2 بجے تک ہم وہاں مختلف اجتماعات میں بیان تھے، صبح سے مسلسل سفر کر کے یہاں بھی وعدہ تھا پورا کرنا تھا۔ کچھ بات سمجھ تو آ رہی ہوگی آپ ساتھی؟ ارتداد اقوال، افعال، اعتقاد تینوں سے واقع ہو جاتا ہے۔ صراحتاً انکار کر دے کلمہ پاک کا، رسالت کا انکار کر دے، ختم نبوت کا انکار کر دے، قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کر دے، تین شرائط ملحوظ ہوں: عقل ہے، بلوغ ہے، اختیار ہے۔ اکراہ کے ساتھ اگر قول اسلام سے منکر ہوتا ہے، بالقول منکر ہوتا ہے کسی حکم اسلام کا، تو وہ کافر نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب ان کے والدین کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور ان پر بھی تشدد اور اکراہ ہوا، 2 باتوں کا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں اور مشرکین کے بتوں کو اچھا کہیں۔ تو جبراً و اکراہاً یہ انہوں نے کہہ دیا۔ حدیث میں آتا ہے پھر روتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ حادثہ ہو گیا ہے، اسی موقع پر اس آیت کا نزول ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس وقت آپ کے قلب کی، دل کی کیا کیفیت تھی؟ تو عرض کیا مطمئن بالایمان۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر پھر کسی وقت پھنس جائیں، وہ یوں پھر آپ پر تشدد کریں تو کوئی بات نہیں، بول دینا۔ اختیار
فعل سے ارتداد ہو. کہ کسی عمل شرعی کا اپنے عمل اور فعل سے انکار کرے. ارتکاب اور چیز ہوتی ہے، انکار اور چیز ہوتی ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، عمل فعل خطرناک ہے، لیکن اس کا منکر نہیں ہوتا، یہ مرتد نہیں ہے. یا اعتقاداً منکر ہو، اعتقاداً ارتداد کا مرتکب ہو. دل میں تصدیق متاثر ہو گئی ہے، دل میں ایمان باللہ و بالرسل متاثر ہو گیا ہے، ختم نبوت کا اعتقاد متاثر ہو گیا ہے، اعتقاداً ارتداد ہے. یہاں محققین نے ایک اور بھی شاندار لطیف بات لکھی. وَتَارِكُ الْفِعْلِ، اس کو اس انداز سے آپ سمجھیں گے. ایمان صرف ایجابیات کا نام نہیں ہے، سلبیات کا نام بھی ایمان ہے. بلکہ ہم غور کریں تو ایمان میں سلب ایجاب پر مقدم ہے. ایمان فقط ایجابیات کا نام نہیں ہے. ہمارا کلمہ اللہ سے نہیں، لا سے شروع ہوتا ہے. لا الہ، یہی تو سلب ہے. چنانچہ محققین کے ہاں ایک شاندار جملہ ہے، الفاعل لما ترک کالتارک لما فعل. التارک لما فعل کالتارک لما فعل. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کیا ہے ان کو چھوڑنا جس طرح گناہ ہے، اسی طرح جن کو چھوڑنا ہے ان کو کرنا بھی گناہ ہے. التارک لما فعل کالفاعل لما ترک. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے اعمال کو چھوڑنا جس طرح گناہ ہے، اس طرح چھوڑے ہوئے اعمال کو کرنا بھی گناہ ہے. اسی سے بدعات کی نفی ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے بدعتی کو، باغی کو مرتد نہیں کہتے. بدعتی
وہ اسی کا مرتکب ہوتا ہے. الفاعل لما ترک، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو چھوڑا ہے اس کو کرتا ہے. اب فعلاً وہ عمل شریعت سے لغوی طور پر ارتداد کرتا ہے لیکن مرتد نہیں، اس لیے کہ اس کے مزاج میں شریعت سے برگشتگی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مزاج میں ازدیاد فی الدین ہوتی ہے، یا اپنے من گھڑت طریقے سے اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے. اسی لیے بدعتی پر مرتد کے نہ احکام جاری ہوتے ہیں نہ مرتد والی سزا. اسی طرح بغات ہیں. قتل بالمرتد کا جس طرح حکم ہے اس طرح قتل بالبغات کا بھی حکم ہے، قتال بالبغات کا حکم ہے، فقاتلوا التی تبغی. لیکن وہاں بھی جو باغی ہوتا ہے اصل حکم شرعی کا منکر نہیں ہوتا، مرحلہ نفاذ میں وہ بغاوت کرتا ہے. چنانچہ اس کی بھی وہ سزا مرتد والی نہیں. مرتد کا جو شرعی حکم ہے وہ تو اس حدیث پاک میں انتہائی طور پر واضح ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، باب حکم المرتد والمرتدہ باب قائم کیا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو. اہل ارتداد پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست جو تلوار چلی ہے وہ عبداللہ ابن خطل پر چلی ہے فتح مکہ کے موقع پر، جب وہ متعلق بے استار الکعبہ تھا. اسی موقع پر اس کو قتل کیا گیا. یہ مسلمان تھا، بعد میں مرتد ہو کر یہاں مکہ مکرمہ آ گیا اور اضافی طور پر اسلام کے خلاف حجویہ مجالس بھی قائم کیا کرتا تھا. اور سب سے پہلے جو ارتداد کی نوعیت سامنے آئی ہے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے ہیں، اور آپ نے جب اپنے سفر معراج کی سرعت اور کیفیت بیان کی ہے، حدیث میں آتا ہے ابو جہل اور اس کے متبعین مشرکین مکہ نے تو انکار کیا ہی تھا، کچھ کمزور دل لوگ تھے جو انہوں نے بھی انکار کیا. واللحق بأبی جہل حدیث میں الفاظ ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بغات اور مرتدین سے قتال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے.
جو یمامہ کی جنگ تھی، مانعین زکوٰۃ سے جنگ تھی، کچھ ان میں نوعیت بغات کی تھی، کچھ ارتداد کی تھی۔ کچھ لوگ سرے سے زکوٰۃ کے حکم کے منکر ہو گئے تھے، وہ تو مرتدین میں شامل ہو گئے تھے۔ کچھ زکوٰۃ کے قائل تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کرنے سے منکر تھے، وہ مرحلہ بغاوت میں تھے۔ مرتدین کو قتل کرنا ہماری شریعت کا اہم حکم ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی مرتد کو حبس کریں گے، قید میں ڈالیں گے، سمجھائیں گے اس کو جو اسلام پر اعتراض اور اشکال ہوا ہے، اعتراض اور اشکال دور کرنے کی کوشش کریں گے، دور نہ ہوئے، وہ دور نہ کر سکا تو پھر اس کی سزا قتل ہے۔ لیکن یہ عمل، اس کا اختیار ریاست و حکومت کو ہے، افراد کو نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جو سمجھے کہ فلانا مرتد ہو گیا ہے تلوار اٹھا کے چل دے اور اس کی گردن اتارنے کے درپے ہو جائے۔ اسلامی تعلیمات، اسلامی قانون قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ابھی یہاں کوئی مخدوم پور میں چند دن پہلے کا واقعہ پیش آیا ہمارے ضلع خانیوال میں، اور کچھ عرصہ پہلے وہ ایک جنونی لوگوں کا وہ ایک سیالکوٹ کے قریب سری لنکن کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اسلام کی غلط تصویر متعارف ہوئی ہے۔ اس نوعیت سے تعارف ہوا ہے کہ اسلام ایک جنونیوں کا مذہب ہے، وحشیوں کا مذہب ہے، وحشتناک لوگ ہیں یہ۔ اور یہ تو بندہ تھا جس کو مار مار کے مار دیا انہوں نے، یہاں میاں چنو کا علاقہ بنتا ہے مخدوم پور کا، وہ فاتر العقل تھا، پہلے سے ہی بیوقوف متعارف تھا۔ اور ابھی ہم بتا رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے فقہا نے، جو کسی وقت مدہوش ہوتا ہے، کسی وقت ہوش میں ہوتا ہے، مدہوش حالت میں اگر کفر بکتا ہے تو جب ہوش آئے تو اس وقت بھی بکے تو تب اس کے بکنے کا اعتبار ہوگا، اس پر ارتداد کا حکم لگائیں گے۔ نشہ میں بھی اگر اس نے کفر بک دیا تب بھی شریعت کہتی ہے ابھی ارتداد کا حکم نہ لگاؤ۔ عقل ہونا ضروری ہے، فاتر العقل ہے، اس کی افوات کا اعتبار نہیں ہے۔ تو ایسے مرتدین کو سزا دینے کا اختیار حکومت کو ہے، ریاست کو ہے۔ اور پھر اس نوعیت کے معاملات اور مسائل آئیں، ان کا تعلق اہل فقہ و فتاوی سے ہے۔ پہلے وہ تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد وہ رٹ دائر کریں ریاست و حکومت میں کہ فقہی اور شرعی طور پر یہ شخص اس کا مرتکب ہوا ہے، اور معاشرے میں اس نوعیت کا شخص
دیگر مسلمانوں کے ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اور ریاست و حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ اس پر اقدام کرے۔ آپ میں سے بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کہو گے کہ وہ ریاست و حکومت کچھ نہ کرے، تو بھائی ہم جتنے مکلف ہیں ہم اتنا ہی کریں گے، ہم جتنے مکلف ہیں اتنا ہی کریں گے، اس سے زیادہ ہم کرنے کے پابندی نہیں ہے۔ شرعاً نہ ہمارا احتساب ہے، نہ ہم ملام ہیں کہ ہم اسلحہ اٹھائیں اور ڈنڈا اٹھا کر کے چل دیں۔ ہماری ذمہ داری ہی اسی حد تک، اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ جزا سزا گناہ ثواب اب حکمرانوں کے سر ہے۔ اسلام کے کسی رکن کے بارے میں دلی تصدیق حاصل ہو، لیکن اسلام کے اس رکن کا کسی کافر دشمن کے سامنے انکار کرے یا مذاق اڑائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو بھائی، وہ حالت اکراہ کی بات تو ہم نے عرض کر دی۔ کوئی حالت اکراہ کی بات ہو اور اس وقت قلب مطمئن ہو تو گنجائش کی بات آ چکی ہے، لیکن یہ یا مذاق اڑائے، اکراہ میں مذاق تو اڑانے کی بات نہیں ہے۔ اکراہ میں تو یہ ہے کہ کلمہ کفر زبان سے، تصدیق قلبی شاندار موجود ہے، انشراح صدر ہے اسلام پر۔ اب اگر اس سے کوئی کفر کی بات ہوتی ہے اور حالت جبر و اکراہ میں، تو بہرحال شرعی اعتبار سے اس کا ایمان محفوظ ہے اور سالم ہے۔ بس کر لیں یار، ہم کو بھی بقیہ سفر بھی کرنا ہے اپنے جامعہ تک، تو اور کیا ہے۔ بشر نامی منافق کو قتل کرنا، مرتد کو قتل کرنے کا اختیار تو ریاست کو ہے، تو پھر حضرت عمر کا قتل کرنا بشر نامی منافق کو کیسے ممکن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی صحیح اور شاندار روایات میں ہماری نظر پہنچی ہے، ایک واقعہ نہیں ہے کہ مختلف مواقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اذن لی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا فرمایا دع یا عمر، بلکہ ایک موقع پر فرمایا ان الناس یقولون ان محمدا یقتل اصحابہ، لوگ کیا کہیں گے یار، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ بشر نامی کو بندے کو قتل کرنا بھائی میرے علم میں نہیں ہے، کوئی صحیح سند سے بات ہو تو اس پر بات ہو سکتی ہے، پھر اگر انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا ہے تو وہ حکمران تھے، بطور تعزیر کے کسی کو سزا اس طرح کی دلوا سکتے تھے۔ اس طرح کا نبوی دور میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی منافق کو مار کے آئے ہوں۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں 50 منافقین کے فہرست دی ہے جو مدینہ منورہ میں تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جہاد پر بھی جاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جیسا انتہائی گناہنا منافق برداشت ہوا ہے، تو اس کی میرے علم میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس صحیح سند سے کوئی بات آئے تو اس کو دیکھا جا سکتا۔ یہ جو واقعہ ہے کہ یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا، وہ پھر دوبارہ فیصلے کے لیے عمر کے پاس گیا، تو عمر نے بھی فیصلہ
کوئی سند کے ساتھ بات کرو، فلاں جگہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دیکھیں منافق ہونا اور بات ہے، ہماری بات مرتد کی چل رہی ہے. ایک پہلی بات تو ایک خروج عن الموضوع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر کوئی دلالتاً صراحتاً اجازت ہو. اس واقعہ دیکھیں ایک بات ہے، آپ اس وقت ایک اعتقادی مسائل میں تحقیقی مرحلے میں داخل ہیں. ادھر سے سنی ادھر سے سنی، اس نے کہی وہاں کہی تھی، یہ اس سے نکل جائیے. آپ تحقیق کیجئے، کوئی واقعہ ہے اس کی تحقیق کیجئے، حقیقت تک پہنچیے، اور پھر اس حقیقت کو لے کر آپ کسی استاد سے بھی اشکال کر سکتے ہیں، ہم سے بھی کر سکتے ہیں. تو تحقیق کا جواب تو تحقیق سے دیا جا سکتا ہے، اب باتوں کا جواب یوں مشکل ہوتا ہے. خاتمہ بالخیر کا وظیفہ بتا دیں، اذان کا جواب دیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم رب ہذہ الدعوہ حلت لہ شفاعتی. نہیں تو اذان آسان بات ہے. اور بعض بزرگوں نے یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب ہے، ہم نے بھی بڑوں سے سنا کہ وقتاً فوقتاً کلمہ پاک پڑھ کے اللہ کو درخواست کرنی چاہیے، اللہ میں نے یہ کلمہ پاک آپ کے پاس امانت رکھا، جب میرا آخری وقت آئے تو مجھے واپس لوٹا دیجیے. خاتمہ بالایمان کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ پاک کا ورد کثرت سے رہے، اعمال خیر کا اہتمام رہے، کسی اللہ والے کے دست پر بیعت کر کے رکھو. یہ سارے خاتمہ بالایمان کے اصول کا ذریعہ. اگر کوئی شخص کسی صحابی کو گالی دے اور سامنے مسلمان کھڑا ہو، وہ کیا عمل سر انجام دے؟ جس حد تک ہو سکے دفاع کرے. صحابہ کا دفاع کرنا تو ہمارے ذمہ فرض ہے، لیکن مولوی صاحب گولی چلانے والی بات یہ غلط ہے. ہاں یہ ایک ذہن میں رکھیں، شریعت میں گولی سے نیچے بڑی سزائیں ہیں، کسی کو کافر کہنے سے پہلے کے بڑے مراحل ہیں. ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک کسی کو کافر نہ کہہ دیں اور گولی نہ لگا دیں. یہ بڑی خطرناک ہمارے جذبات کی بات ہے. شریعت میں کسی کو کافر کہنے سے پہلے بڑے مراحل ہیں. اور صحابہ کو گالی دینے کا ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اس پر کون مسلمان چشم پوشی کر سکتا ہے. آپ قانونی طور پر ڈٹ کریں، جس نے ایسی بکواس کی ہے آپ جائیں. ہمارے ملک کا یوں قانون موجود ہے. ہمارا موقف اس موضوع پر کمزور اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے قانونی راستوں کو اپنانے کی بجائے قانون کو ہاتھ میں لینے کے راستے اپنائے، جس سے ہم شدت پسند متعارف ہوئے اور وہ بدبخت آج تک بک رہے، ان کے ناطے بند نہیں ہوئے، اور ہماری طرف سے ان کے ساتھ کوئی زیادتی، انہوں نے قانونی راستہ اپنایا. ہم دہشت گرد شدت پسند متعارف ہو گئے اور وہ اعتدال پسند. تو ہمارے پاس قوانین موجود ہیں اور ایسے بہت ساری مثالیں ہیں جب قانونی راستے اختیار کیے گئے ہیں اور وہ سزاوار ہوئے ہیں. ہمارے پاکستان میں سزائیں بھی ملی ہیں، ایسا بھی ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں ایک ان اداروں میں تدین اور دینداری کی بہت کمزوری ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے کو بے دین بیٹھے ہوں، اچھے لوگ بھی بیٹھے. یار دیکھو یہ سوال جو ہے نا، یہ خروج عن المبحث ہے. جب ہماری ذمہ داری فقط مرتد اور گستاخ کو حکومت کے سپرد کرنا ہے تو ہم نے دھرنے کیوں نکالے؟ وہ اللہ کے بندو، ہم نے دھرنے کو مرتدوں کو قتل کرنے کے لیے تھوڑی دیے ہیں. اچھا اسی طرح جب صحابہ کی گستاخی کے وقت ہم نے دھرنے نکالے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھئی ہم نے تو کوئی نہیں نکالے دھرنے. قانونی احتجاج ہمارے بڑوں نے کہا ہے، قانونی رٹ کی ہے ہمارے. اب تو بلکہ ہمارے اس موضوع کے جتنے حضرات ہیں وہ بھی اب قانونی راستوں پر آ گئے ہیں. اب رائے ملک میں پوری بدلی ہوئی ہے، سمجھے نا جی. تو جن کے یہ جذبات ہیں وہ بھی ذرا اپنے آپ کو بدلیں، اپنے بڑوں کے تابع رکھیں اپنے آپ کو.
سمجھے نا جی، ہمارا جو مسلک کا زبردست نقصان ہوا ہے نا، ہم میں سے ہر بندے نے کوئی آیت دیکھی ہے، ترجمہ دیکھا ہے، بس اٹھ کے چل دیا ہے۔ آپ کو ایک بات کروں، محسوس نہ کرنا، میں طالب علم آدمی ہوں، ابھی بھی طالب علم ہوں، خدا کرے مرتے تک طالب علم رہوں۔ سب سے آخر میں مجھے حدیثی مباحث کا کوئی لفظ سمجھ میں آیا ہے، وہ یہ تھا کہ خارجی کن کو کہتے ہیں، خوارج کون ہے؟ ارے نہیں یار، سیدنا علی اور معاویہ سے بغض رکھنے والے خارجی، یہ تو پھر اسی وقت ہے خارجی، خوارج سے متعلق۔ اچھا پھر ابھی سیدنا علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس اختلافی نوعیت کی بات ہی کوئی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو حنین کے غنائم تقسیم ہو رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ ایک ذوالخویسرہ بدبخت آیا، اعدل یا رسول اللہ، اب میں ویلک من یعدل ان لم اعدل، ایک روایت میں الفاظ ہے من یعدل اللہ، من یعدل ان لم یعدل اللہ ورسولہ، اور پھر آپ نے اس وقت فرمایا تھا ان من ضئضئ ھذا قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم لئن وجدتهم لاقتلنهم قتل عادل۔ وہاں حضرت علی اور معاویہ کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ آپ کو خارجیوں کی ایک زبردست تعریف سنا، بڑی دیر کے بعد مجھے سمجھ میں آئی۔ خارجی ہر زمانے میں رہے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک، ہمارے مدارس میں بھی ہیں، ہمارے طبقات میں بھی ہیں۔ وہ تمام خوارج ہیں جو اپنے آپ کو اپنے وقت کے متبع شریعت، متبع سنت، اکابر سے زیادہ دیندار سمجھتے ہیں، وہ خوارج ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دعوت برکاتہم کو ایک دین کی بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ آ رہی ہے تو میں خارجی ہوں۔ پھر جو بات میرے استاد کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ آ رہی ہے تو میں خارجی ہوں۔ یہ خوارج نیکوں کا فتنہ ہے، یہ بدکاروں کا فتنہ نہیں ہے، جن کے ضوابط میں یہ بات ہو کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے نکل گیا ہے۔ آپ بتاؤ وہ کبھی گناہ کریں گے؟ کتنے نیک ہوں گے وہ کتنے نیک ہوں گے؟ کہ اتنے ہی نیک تھے صحابہ اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے کہ حرورہ مقام پر جب وہ خوارج 3,500-4 ہزار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً صفین سے فارغ ہو کر کے ان کا تعاقب کیا تھا، قتل کیے تھے، تو وہ بدبخت وہیں مارا ہوا پکڑا گیا تھا، جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سال پہلے کہہ رہا تھا اعدل یا رسول اللہ۔ پیغمبر کو عدل سکھا رہے تھے نا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اپنے وقت کے جتنے اکابر ہیں، ہمارے اساتذہ مشائخ موجود ہیں، ہم ان سے بڑھ کر کوئی رائے قائم نہیں کریں، ان سے بڑھ کر اپنے آپ کو زیادہ باشعور نہیں سمجھیں، اور کوئی سمجھتا ہے یوں، خطرہ خروج ہے۔ اپنے بڑوں کے پیچھے رہیے، اپنے بڑوں سے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء ربانیین صادقین ہر زمانہ میں موجود تھے، اب بھی ہیں، ہم کو بھی ان سے آگے نہیں بڑھنا، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ ہم زیادہ فتح نہیں کر سکتے اسلام کو اپنے بڑوں کی بغاوت کے ساتھ۔ ایسے ہم نے لوگ دیکھے جو بڑوں پر بولتے تھے، بڑوں بڑے برے انجام تک پہنچے۔ کتابیں لکھی انہوں نے، اس وقت کے اکابر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، حضرت خواجہ خان رحمہ اللہ، حضرت مولانا سلیم اللہ خان، کیسے اکابر کو ایسے ننگی گالیاں دیتے تھے لوگ۔ ان کو دین سمجھ نہیں آیا، یہ دین سمجھانے والے تھے۔
تو میرے عزیز ساتھیوں، فتنوں کا دور ہے، ایسی آراء قائم کر کے اپنے آپ اس کورس میں شریک ہوئے ہیں فتنوں کے سد باب کے لیے، اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے، نہ یہ کہ ذریعہ فتنہ بننے کے لیے آپ یہاں تشریف لائیں۔ تو یہاں مختلف اکابر مشائخ کی آپ کو جو صحبت دلائی جا رہی ہے، ان کی علمی تحقیقات سے آپ کو روشناس کرایا جا رہا ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کا منہج ان جیسا منہج ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ چہرے دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ کی فلاح و بہبود علمی اور دینی ان سے وابستہ ہے۔ ارے سمجھو میرے بھائیوں، چلو جی اور بھی کوئی ملفوظات دو چار ہیں تو غازی علم الدین کے فعل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا فعل سمجھتا ہوں۔ مرتدین کی اولاد کی اولاد کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی مرتد ہیں یا نہیں؟ ہاں، اگر وہ اسی طرح کافر ہیں تو پہلا مرتد ہوگا، باقی کافر ہیں، ہے نا جی، باقی کافر ہیں۔ اس لیے اس وقت موجودہ قادیانیوں کو جو نسلم بعد نسلن آ رہے ہیں، ملحد و زندق کہا جاتا ہے۔ یہ ملاحدہ ہیں، اس دور کے زنادقہ ہیں، جو کفر کو بصورت اسلام پیش کرتے ہیں اور اسلام کو کفر کہتے ہیں، یہ زنادقہ۔ ہاں، اگر کوئی نیا سا قادیانی ہو، نیا سا یہودی نصرانی ہو تو وہ مرتد ہوگا۔ اہل تشریع کے مقابلے میں صحابہ کے دن منانا کیسے ہے؟ اگر مقصد اپنی قوت کا اظہار ہو، یار دیکھو ہمارے دین کسی کی وجہ سے قائم نہیں ہوا، یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہم نے دین کو اپنایا ہے اور دین پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی کچھ کرے ہم ویسے نہیں کریں گے۔ یہ بہت پہلے حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی تحقیق آئی تھی اور میں نے پڑھی تھی۔ بھائی اسلام میں تو دن منانا کا کوئی تصور نہیں ہے، اگر کوئی ایسے کرے تو ہم ایسے کریں، یہ متبادل بات نہیں۔ ہم کو تو ہمارے بڑوں نے ہمیشہ اپنے کسی بھی اقدام کو شرعی کسوٹی پہ تولا ہے، کسی کے مقابلے میں دین نہیں بنایا۔ شرعی یہ جائز ہے تو کریں گے، ناجائز ہے تو نہیں کریں گے۔ تو ہم تو اپنے بھائی بڑوں کے ساتھ ہیں، تو آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ ہو جائیے۔ جو شخص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتد ہو جائے، پھر صحابہ کے دور میں مسلمان ہو جائے، نہیں وہ صحابی نہیں رہے گا۔ انگوٹھی پہننا کیسے ہے؟ جائز تو ہے، حدود شریعہ میں ہو، ہے نا جی۔ ہم بھی نہیں پہنا کرتے تھے، کسی ضرورت کے تحت پہنی ہوئی ہے، لیکن شرعی حدود میں ہے، جائز ہے۔ چلو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد